جس نبی کو یہ قرآن معجزہ عطا کیا گیا، یہ تو ہوئی قرآن کی شان کہ قرآن خود معجزہ ہے، لیکن جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا اس نبی کی شان کا عالم یہ ہے، یہ قرآن خود کہتا ہے کہ جس طرح میں معجزہ ہوں اسی طرح جس نبی پر میں نازل ہوا وہ نبی بھی معجزہ ہے۔ قرآن بھی معجزہ اور صاحب قرآن بھی معجزہ۔ اب سنو، قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 175، آیت نمبر 175 قرآن معجزہ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کی جب باری آئی، رب کہتا ہے جس طرح قرآن معجزہ ہے اے نبی اسی طرح ہم نے تجھے بھی معجزہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 175 175 رب ذوالجلال کا قرآن بولا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن کہتا ہے، ذرا اونچی آواز سے کہیے، میں ٹی وی پر پروگرام کر کے آیا ہوں یا روزے کی حالت میں، تو اسی لیے گلا تھکا ہوا ہے میڈیا پر، تو ابھی پھر حاضری ہوئی ہے، قبلہ کا حکم تھا تو میں آ گیا علامہ مفتی صاحب کا، تو اس لیے گلا وہ نہیں دے رہا مجھے، میری تعاون نہیں کر رہا، تو آپ تو تعاون کریں یار۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں رب ذوالجلال نے جہاں قرآن کی بات کی ہے وہاں عظمت صاحب قرآن کی بات۔ تو اب یہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، کیا لفظ استعمال کیا؟ او لوگوں۔ اب ناس کے دو معنی ہیں، کتنے؟ یہ لفظ ناس جو ہے اس کا معنی ہے اے لوگوں، کیا؟ تو ناس یہ دو مردوں کا نام ہے، یا تو یہ لفظ ان سے نکلا ہے یا نسیان سے نکلا، یا ان سے نکلا ہے یا نسیان سے نکلا ہے۔ تو رب بتانا چاہتا ہے اے محبت کرنے والوں، ان سے کہتے ہیں محبت کرنے والوں، اگر بھول جانا منی ہے تو رب کہتا ہے بھول جانے والوں، تم نے سورج کو بھی سجدہ کیا، کبھی پتھروں کو سجدہ کیا، کبھی کس کو سجدہ کیا، اب بھولنا مت، کیونکہ میری دلیل میرا مصطفیٰ بن کر آ گیا۔ سیدھا راہ اور توحید کا راستہ بتانے والا مصطفیٰ آ چکا ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان، آ گیا تمہاری طرف برہان، رب کی دلیل بن کر، اور برہان کا ایک معنی رب کی طرف سے معجزہ بن کر آ گیا ہے۔ کون؟ فرمایا برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ نعرہ تحقیق، اب یہاں پر میرا رب قرآن میں کہتا ہے اے لوگوں، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف میرا نبی معجزہ بن کر آ گیا ہے۔ کیا بن کر آ گیا ہے؟ معجزہ بن کر آ گیا ہے۔ اور آگے رب پھر قرآن کی بات کرتا ہے، جہاں بھی رب قرآن کی بات کرتا ہے ساتھ ملا کر صاحب قرآن کی بات کرتا ہے۔ جہاں میرے نبی کو معجزہ بتا کر رب کہتا ہے یہ نبی اکیلا نہیں آیا بلکہ وانزلنا الیکم نورا مبینا، ساتھ ایک قرآن لے کر آیا ہے، وہ قرآن نور ہے۔ وہ قرآن کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا جس طرح میرا نبی معجزہ، جس طرح قرآن معجزہ، اسی طرح میرا نبی بھی معجزہ، اور جس طرح قرآن نور ہے۔ اسی آیت کے اندر میرے رب نے مصطفیٰ کریم پر جو قرآن نازل کیا اسے نور بولا کہ یہ نبی کو جب ہم نے کتاب عطا کی یہ نور مبین ہے۔ اب جب میرے نبی کی باری آئی نا تو رب نے کہا ہم
ہم نے قرآن کو جب نور بنایا ہے تو ہم نے مصطفیٰ کو بھی نور بنایا ہے۔ یا رب الجلال متعال تو نے قرآن کو نور بنایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 175 میں رب نے مصطفیٰ کریم پر اترنے والے قرآن کو نور کہا۔ اب جب صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں میرے رب الجلال کا قرآن بولا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور۔ یہاں پر 55 تفاسیر میرے پاس ان کے حوالے لگے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا، اس کی تفسیر کی، اس نور سے مراد انہوں نے بھی لکھا یعنی محمد را، اس نور سے مراد محمد رسول۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کو نور بنایا، جس طرح قرآن کو نور بنایا، اسی طرح میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو بھی نور بنایا۔ اب سنو میرے نبی کا نور کب سے چلا، یہ کتنا پرانا نور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے سے 10 لاکھ برس پہلے اس کو پیدا کر دیا۔ 10 لاکھ برس پہلے میرے اور تیرے نبی کے نور کو رب نے تخلیق فرمایا۔ میرے نبی کے ایک بشری جسم کا میلاد تھا اور ایک میرے نبی کے نوری جو بس لباس بشریت سے پہلے جو نوری جسم تھا اس کا میلاد ہوا تھا، اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ 10 لاکھ برس پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے میرے رب نے میرے اور تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی۔ پھر یہ نور میرے رب کو سجدہ کرتا رہا۔ کبھی یہ نور میرے مصطفیٰ کریم کا نور رب کو سجدے کرتا رہا، کبھی قیام کرتا رہا، کبھی رکوع کرتا رہا۔ ایک ایسا وقت آیا یہ نور رب سے راضی ہو گیا، رب اس نور سے راضی ہو گیا۔ حضرات محترم، جب رب اس نور سے راضی ہوا اور یہ مصطفیٰ کا نور رب سے راضی ہوا، پھر اللہ رب العزت نے اس نور کو آدم کی پشت میں رکھ دیا۔ پھر یہ نور کس طرح چلا؟ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحم میں منتقل ہوگا۔ کس طرح منتقل ہوا ذرا سنیے۔ آدم کے بیٹے شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لمک کے بیٹے نورو کے بیٹے سام کے بیٹے سلحات کے بیٹے شامی کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے راما کے بیٹے سالو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے قیدان۔ کیدار کے بیٹے حمام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے علیسا کے بیٹے یسا کے بیٹے ہود کے بیٹے وہاں کے بیٹے نادان کے بیٹے مدین کے بیٹے نادار کے بیٹے مدین کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کرانا کے بیٹے نادر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے خالد کے بیٹے کے بیٹے مرا کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد المناف کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے کون؟ جنہیں قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، جنہیں قرآن نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب یہ پاک پشتوں سے، پاک باپوں کی پشتوں سے، پاک ماؤں کے رحم میں بطن میں منتقل ہوتا ہوا میرے نبی کا نور پھر حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا اور حضرت عبداللہ کی پشت سے آمینہ کے بطن میں آیا۔ جس وقت یہ نور
آمینہ فرماتی ہے خرج من نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ تو جس طرح قرآن نور ہے اسی طرح میرا نبی بھی نور ہے۔ اب ذرا یہ قرآن بھی بے مثل ہے، کیا ہے؟ قرآن بھی بے مثل ہے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، اسی طرح میرا نبی بھی بے مثل ہے، صاحب قرآن بھی بے مثل ہے، نہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اسی طرح قرآن جیسا بھی کوئی نہیں۔ اس پر دلیلیں سنیے، قرآن بے مثل ہے، کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے نبی تو اعلان کر دے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اب سنیے، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس لیے تیز میں چلا۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جب لوگوں نے میرے نبی پر اترنے والے قرآن کو انکار کیا، کہا یہ کتاب اللہ کی نہیں، تو رب ذوالجلال نے چیلنج کیا، کیا کیا؟ اب یہ مکی صورت تھی، سورہ بنی اسرائیل مکی صورت تھی، مکے میں چیلنج کیا، فرمایا اعلان کر دے پیارے مصطفیٰ، کیوں؟ اب یہ جو قرآن تجھے معجزے کے طور پہ تیری شان کے حوالے سے دیا گیا تھا، اب تیری شان پر انگلی اٹھی ہے، میں رب بڑا غیرت والا ہوں، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے میرے نبی کی شان پر انگلی اٹھائی ہے میں قیامت تک اسے چیلنج کرتا ہوں۔ میرے رب نے چیلنج کیا، فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، او پیارے مصطفیٰ اعلان کر دے سارے جن اور سارے انسان جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کر اپنی پوری طاقت والی مشینری کو جمع کر کے تم اس قرآن کے مثل قرآن لے کے آ جاؤ، لیکن لا یاتون بمثلہ، رب نے کہا میں چیلنج کر رہا ہوں، تم قیامت تو آ سکتی ہے، آسمان سورج ستارے چڑھ سکتے ہیں زمین پر، لیکن تم قرآن کے مثل کتاب نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے رب نے پھر دوسرا چیلنج کیا۔ پہلے چیلنج پورے قرآن کا تھا کہ پورے قرآن کا چیلنج ہے، اس جیسا قرآن لے کے آ جاؤ، نہ لا سکے۔ میرے رب نے دوسرا چیلنج کیا، فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، فرمایا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو پھر پورے قرآن میں سے 10 سورتیں لے کے آئے۔ جب 10 بھی نہ لا سکے، مکے میں چیلنج تھا، پھر رب ذوالجلال نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں تیسرا چیلنج کیا، فرمایا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، 10 سورتیں بھی اگر نہیں لا سکتے تو تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، قرآن کی 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت قرآن جیسی لے کر آ جاؤ، نہ لا سکے، تیسرا چیلنج بھی وہ قبول نہ کر سکے، پھر میرے رب نے چوتھا چیلنج کیا۔ میرے رب ذوالجلال نے سورہ طور کی آیت نمبر 26 میں چوتھا چیلنج کیا، فرمایا قل فاتوا بحدیث مثلہ، پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 سورتیں بھی نہ لا سکے، ایک سورت بھی نہ لا سکے، اب صرف قل فاتوا بحدیث مثلہ، سورتوں میں سے ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکے، نہیں لا سکے، 10 سورتیں نہیں لا سکے، نہیں لا سکے، پھر کہا ایک سورت لے کے آ جاؤ، نہیں لا سکے، رب نے چوتھا چیلنج کیا، کہا او مکے کے اندر قرآن کا انکار کرنے والوں، میرے نبی کی شان کا انکار کرنے والوں، سنو، قرآن بنتا ہے سورتوں سے، جب قرآن نہیں لا سکے، پھر سورتیں نہیں لا سکے، پھر سورت نہ لا سکے، اب سورتیں بنتی ہیں آیتوں کی، پھر ایک سورت میں سے صرف ایک آیت لے کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن قیامت تک کوئی بندہ قرآن کی سورت جیسی نہ سورت لا سکا،
نہ قرآن کی آیت جیسی کوئی آیت لا سکا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اب آئیے، یہ تو تھا مکے میں چیلنج، کسی نے قبول نہ کیا۔ جب میرے نبی مدینے میں آئے، میرے رب نے 5واں چیلنج کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر میرے رب جلال نے مدنی سورت کے اندر 5واں چیلنج کیا۔ کہا مکے والوں کو چیلنج کر دیے، ان کی زبانیں قیامت تک بند ہو گئی جو میرے نبی کی شان کو نہیں مانتے تھے۔ اب مدینے کے اندر میرے نبی پر اترنے والے قرآن پر یہ لوگ شک کرنے لگے، کہنے لگے اس بندے پر جو نازل ہوتا ہے یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ میرے رب نے 5واں چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ رب نے کہا تم اس میرے نبی پر جو میرے بندے میرے مصطفیٰ کریم پر قرآن اترا ہے اس پر تم شک کرتے ہو اور کہتے ہو یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تمہیں بھی چیلنج کرتا ہوں اس قرآن کی صورت جیسی صورت لے کے آ جاؤ، قرآن کی صورت جیسی صورت لے کے آ جاؤ۔ تو حضرات محترم جب وہ قرآن کی صورت جیسی صورت نہ لا سکے، مفسرین فرماتے ہیں ایک تو چیلنج رب نے قرآن کی صورتوں کا کیا اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں، اور دوسرا چیلنج میرے رب نے کہا جب قرآن کی صورت جیسی صورت نہیں لا سکتے تو ساتھ ہی میرے رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کی صورت جیسی صورت لے کے آ تو بتاتا چلوں جس طرح قرآن بے مثل ہے اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اسی طرح صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ کی بے مثل ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرہ کی صورت میں رب نے مصطفیٰ کریم کی بے مثلیت کو بھی بیان کیا تو پتہ یہ چلا قرآن بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ بھی بے مثل ہے۔ اب آئیے صرف 3 منٹ کے اندر اندر میں نے پورے قرآن کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میں نے بہت لمبا بیان کرنا تھا، اتنا خزانہ لے کر آیا تھا، اسٹرکچر میرے پاس ابھی موجود ہے، ابھی تو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، صرف 4 سے 5 منٹ کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں کہ پورا قرآن کہ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے اس کے کیا احکامات ہیں، کتنی آیتیں کس پر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کثیرا آپ کی تحقیق کے مطابق قرآن کی آیات ہیں ٹوٹل 6666۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ آپ ذرا سنیے 6666 آیت، یہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا لگا ہوں کہ کتنی آیتیں کس مسئلے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو ٹوٹل میں نے 6666 کا عدد پورا کرنا ہے۔ سنیے اللہ رب العزت نے 1000 آیتیں وعدہ نازل فرمائی جن میں رب نے بندوں سے وعدہ کیا، اے بندوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہ عطا کروں گا۔ پھر رب نے 1000 اور آیات اتاری تو اس میں اللہ رب الجلال نے آیت وعید نازل فرمائی، آیت وعید جس میں رب نے ڈرایا بندو یہ کام نہ کرنا، اگر تم نے کیا تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، تمہیں سزا دوں گا۔ تو 1000 آیتیں وعدہ تھی اور ایک آیت وعید تھی، تو یہ عدد بنا 2000۔ کتنا؟ 2000۔ اب آگے چلیے، پھر اللہ رب العزت نے 1000 آیاتیں نہیں نازل فرمائی ہے، نہیں، جس میں رب نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 1000 آیات امر نازل فرمائی، آیت امر نازل فرمائی جس میں رب نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ عدد بنا 4000۔ کتنا؟ 4000۔ اب اللہ رب العزت نے پھر 1000 آیت امثال نازل فرمائی ہیں جس میں رب نے مثالیں دی بندوں کو کہ میں نے یہ کام کیا، اس کی مثال ہے، یہ مثالیں دے کر رب نے تربیت کی اپنے بندوں کی۔ تو اللہ رب العزت نے 1000 میں آیت امثال نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں 1000 آیات قصص نازل فرمائی،
قصص جس میں رب نے قصے اور واقعات بیان فرمائے. اب یہ 6000 بن گئی. 6666 کا عدد رہ گیا. 250 آیات میرے رب نے آیت تحریم نازل فرمائی جس میں رب نے حرام کردہ چیزوں کا بیان کیا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے. پھر 250 آیت تحلیل حلال چیزوں کی لسٹ جاری فرمائی ہے. عدد بنا 6500. 6500. اس کے بعد 166 کا عدد رہ گیا ہے. تو 100 آیت رب نے آیت تسبیح نازل فرمائی. اب باقی عدد بچا 66 کا. تو 66 آیات میرے رب نے آیات متفرقہ نازل فرمائی. یہ پورے قرآن کا خاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. جی یہ اب تقریر ختم ہو گئی ہے. یہ ایک سوال آیا ہے کہ اقامت کس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے, امام کے پیچھے دائیں طرف یا بائیں طرف؟ اب دیکھیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ سیدھی طرف کا حکم دیا ہے. اب قرآن کی آیتیں اگر دیکھیں تو اس میں بھی تقریباً 4-5 اس طرح کی آیات ہیں, اور حدیث میں تو کثرت کے ساتھ دس ملتا ہے کہ آپ سیدھی طرف کھڑے ہوں. کدھر؟ تو سیدھی طرف کھڑے ہونے کا زیادہ ثواب ہے. اب یہاں امام کے پیچھے, امام کے پیچھے مکبر کے بارے میں آتا ہے, اقامت پڑھنے والے کے بارے میں. فتاوی عالمگیر کے اندر 500 علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا, اور فتاوی شامی کے اندر, اور اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت نے بھی لکھا, اور وار شریعت کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام کے بالکل پیچھے آپ کھڑے ہو کر اقامت پڑھیں. یہ بہت بڑا افضل اس میں ثواب ہے. اگر اس طرف نہیں ہے تو پھر آپ سیدھی طرف کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آپ پچھلی صف میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, یہاں تک کہ آخری صف میں بھی کھڑے ہو کر بندہ اقامت پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ متفقہ مسئلہ ہے, اس پر فقہاء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اجماعی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے کہ امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر اقامت پڑھنا یہ افضل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.